قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوه لعلكم ترحمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا انشاءاللہ۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، اسی طریقے سے بزم میں قابل احترام شخصیات اور اسکرین کے پیچھے سننے والی معزز سامعات، سب سے پہلی بات یہ ہے ہمارے اور آپ کے لیے خوشی کا مقام ہے کہ ہمارے درمیان جامعہ خانقاہ رحمانی منگیر سے حضرات علماء کرام تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ہم اپنی طرف سے اور پوری بستی والوں کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے ان تمام مہمان کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے عربیہ کی سرزمین سے چل کر پیر طریقت حضرت مولانا اظہار عالم صاحب قاسمی اور اسی طریقے سے حضرت مولانا عمران صاحب قاسمی سابق استاد حدیث جامعہ حمیدیہ گجرات، ان تمام مہمانان کرام کا ہم عطا گہرائیوں سے پرتپاک استقبال کرتے ہیں، اہلاً و سہلاً و مرحباً بکم کہتے ہیں۔ آئیے حضرات، دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن کریم کی مناسبت پر یہ محفل کا انعقاد ہوا ہے، لیکن ہمارے درمیان اس نسبت پر جو مہمانان کرام تشریف لائے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کا اکرام کرنا چاہیے۔ ہمارے مہمان ابھی تک اسٹیج پر اس لیے نہیں آ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھی، ہمارے احباب وہ سڑکوں پر ہیں۔ ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ یہاں پنڈال کے اندر آئیے۔ آپ جب اندر آئیں گے اور بیٹھ کر ان کا احترام کریں گے، ان کا استقبال کریں گے، انشاءاللہ ہم قریب وہ آ جائیں گے۔ اور یاد رکھیے، عشاء کی اذان ہوگی لیکن نماز ابھی نہیں ہوگی، دعا ہوگی اس کے بعد ہی نماز ہوگی۔ اس لیے اگر کوئی حضرات یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی عشاء ہوگی پھر اس کے بعد بیان ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے آپ حضرات جتنی جلدی سے اندر آ جائیں گے، مہمانان کرام آئیں گے اسٹیج پر اور ہمیں اور آپ کو قیمتی بیانات سنائیں گے۔ اس لیے آپ جو باہر کھڑے ہیں تھوڑی سی زحمت کر لیجئے، اندر آ جائیے اور اندر آئیں، ہم قریب مہمان بھی آ جائیں گے۔ اور جو حضرات سمجھدار قسم کے باہر ہیں، ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں، ان سے میں ریکویسٹ درخواست کرتا ہوں کہ آپ دیگر لوگوں کو اندر بھیجیں، آپ یہاں مجلس میں بھیجیں۔ مجلس کا بھی احترام ہونا چاہیے۔ جب یہاں پر قرآن کریم کی مناسبت سے مجلس منعقد ہوئی ہے، اس مجلس کا احترام کریں آپ۔ جو لوگ سڑکوں پر ہیں، جو لوگ دیوار کے پیچھے ہیں، میں ان سے بڑے ہی ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اندر آ جائیے۔ میں تو صرف استقبالیہ کلمات کہوں گا، اس کے بعد مہمان کو بلاؤں گا۔
खुशी महसूस होगी। और हमारे यहाँ दूर दराज से मेहमान आए हैं और ये है कि हम दीगर महफिलों की तरह बाहर खड़े हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हम ईमान वाले हैं, ईमान वालों का हिस्सा है कि अपने मेहमानों का इकराम करे, मेहमानों की इज्जत करे। इसलिए आप हजरात जो अभी बाहर हैं आप अंदर तशरीफ लाएं, और जो लोग अभी घर से नहीं निकले हैं उनसे भी दरखास्त है कि आप अपने काम को आगे पीछे करते हुए आप जलसागाह तक आ जाएं, क्योंकि आप आएंगे और जल्द ही प्रोग्राम का इख्तिताम भी होना है। इसलिए जो लोग जहां तक आवाज पहुंच रही है और आवाज सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आप मजमे में तशरीफ लाइए। आइए हजरात, बैनर में दो चीजें हैं, आप देखेंगे इस्तिक़बाल रमज़ान है और तकमील हिफ्ज़ कुरान है। मैं 2-3 बातें पेश करूंगा और उसके बाद अपनी जगह ले लूंगा। इसलिए जो हजरत मुरतब बैठे हैं बेतरतीब से बैठे, आगे आ जाए भैया, पीछे जो लोग हैं आगे जम के बैठिए, इधर आगे आ जाइए, इधर तरतीब से आ जाए, आगे आ जाए। ये लोग जो पीछे खेल रहे हैं इनको आगे कर दीजिए, तरतीब से बैठिए माशाअल्लाह। हाँ, जम के बैठे, जम के बैठेंगे उसकी बरकत कुछ और होती है। आ जाइए, करीब करीब आ जाइए, आ जाइए। दीन की मजलिसों में सहाबा कैसे बैठते थे? दीन की मजलिसों में सहाबा ऐसे बैठते थे कि जैसे कि उनके सरों पर कोई चीज है, इस तरीके से बैठा करते थे। उसके असरात ये होते थे कि बातें जो सुनी जाती थी उस पर अमल करना आसान हो जाता था। इसलिए नजदीक नजदीक होकर बैठे और हरकत जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं उनको अंदर भेज दें, अंदर बैठे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में हुक्म फरमाया किताब के बारे में, फरमाया कि कुरान मुक़द्दस ऐसी किताब है